السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ سے آزر سے کہا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ڈائریکٹ دعوت و نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے طریقے پر چلنے والے لوگ سارے کے سارے بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتلایا گیا ہے، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا اور اس کا لقب آزر تھا۔ بعد میں وہ لقب سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کو آزر سمجھنے لگے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کا اصل نام آزر ہی تھا اور لقب تارح تھا۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کریم میں آزر کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد کا نام آزر ہی بتلایا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارح تھا اور آزر ان کے چچا کا نام تھا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ضرورت سے زیادہ غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبیوں کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط دو اعتبار سے ہے۔ یہ بات بناء الفاسد علی الفاسد ہے، یعنی ایک غلط چیز کی بنیاد غلط کے اوپر رکھی گئی ہے، ایک غلط بات کی بنیاد غلط چیز کے اوپر رکھی گئی ہے۔ دو وجہوں سے یہ غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا بتلایا ہے؟ آزر، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملیں گے۔ تو گویا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ خیال، اس لیے یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ نہیں، نبیوں کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جن نبیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے والد مشرک نہیں تھے، انہی کو مان سکتے ہیں، وہی ایکسیپشن ہے۔ کیونکہ نبیوں کے آنے کا اصل وقت کب ہوتا ہے؟ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کب بھیجتا ہے؟ جب کفر و شرک، فتنہ و فساد بالکل عام پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں نبی پیدا ہوتے ہیں اس گھر کے لوگ بھی مشرک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کے ماں باپ بھی مشرک ہوتے ہیں، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جن نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نبی تھے یا ان کے والد مشرک نہیں تھے، ہم انہی کو مانیں گے۔ فار ایگزامپل اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن نے بتلا دیا کہ ابراہیم نبی تھے، اسماعیل کے باپ تھے۔ مثال کے طور پر اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے اور پوتے دونوں، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف، یعنی یوسف کا باپ بھی نبی، قرآن نے بتلا دیا، اور یعقوب کا باپ اسحاق بھی نبی، قرآن نے بتلایا، اس لیے ہم اس کو مانیں گے۔ اسی طرح سے سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام، قرآن نے بتلایا کہ داؤد نبی اس سلیمان کے باپ ہیں، لہٰذا ہم مانیں گے۔ ان کے علاوہ یا جن کا نام قرآن کریم میں اور احادیث میں ہے کہ ان کے والد نبی تھے یا مشرک نہیں تھے، ان کے علاوہ کسی اور نبی کے باپ کو مشرک نہیں ماننا اور ان کو مشرک نہیں ہے یہ ثابت کرنا ایک ایسا تکلف ہے کہ تکلف کے بعد بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آزر کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، آزر کے بارے میں ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا. کیا نصیحت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی گمراہی میں ہے تو اس کی گمراہی کو بالکل واضح طور پر بتلا دینا ہے کہ تم گمراہ ہو، تم گمراہ ہو. ابھی ہمارے ہاں مسئلہ کیا بنتا ہے؟ غیروں کو گمراہ کہنے میں، یا وہ گمراہ ہے تو ان کے ساتھ گمراہی کے جیسا سلوک کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے اپنے ہوتے ہیں تو ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اکیلے امت کہا تھا، کیونکہ پورے سماج و معاشرے سے وہ اکیلے لڑ گئے تھے. یہاں سے آگے کئی آیات ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کے انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجئے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بالکل واضح طور پر بتلا دیا کہ آپ لوگ گمراہی میں ہیں. یہاں تک کہ خاندان کے لوگ ہی ان کے دشمن بن گئے، اور خاندان کے لوگوں کی ہی سازشوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا تھا. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے لوگو وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، دیکھو آپ بھی گمراہی میں ہو اور آپ کے مسلک پر چلنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے، آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والے سارے کے سارے گمراہی میں ہیں، کیونکہ وہ حیران و پریشان ہیں. وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہاں پر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، وہاں پر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. وہ چاہے جتنا بھی ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جس راستے پر آپ اور آپ کے ماننے والے چل رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے. سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ان کو مشرک سمجھتے تھے. جب تک ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر زندہ تھے ان کے لیے مغفرت کرتے تھے. کیوں مغفرت کرتے تھے؟ کیونکہ باپ سے وعدہ کر لیا تھا ساستغفر لک ربی، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. وعدہ کر لیا تھا، اس لیے جب تک وہ زندہ تھے ان کے لیے دعا کر رہے تھے. لیکن جب وہ مر گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. یہ مشرک جو ہوتا ہے یہ دین کے اندر اپنی طرف سے باتوں کو ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ کر کے خود کرنے والا اور اپنے سماج و معاشرے کے اندر اپنے لوگوں میں پھیلانے والا، یہ آدمی کھلے طور پر اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی تھی وہ ایک وعدے کے سبب جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا. لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر لیا کہ ہم اپنے باپ کے کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہیں، کسی بھی چیز میں شامل نہیں. اور کہا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بڑے ہی متحمل مزاج تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں یہ بات کہی، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آزر کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ مشرکوں کو بالکل بخشائش ملنے والی نہیں ہے. آپ دیکھیے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3350 نمبر کی روایت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم قیامت کے روز اپنے باپ آزر سے ملیں گے، ان کے چہرے کے اوپر، جو ان کا باپ ہے ان کے چہرے کے اوپر سیاہی اور غبار چھایا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک، وہ جہنمی ہے۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھے گا آزر، لپکے گا اپنے بیٹے کی طرف، کہا گیا ابراہیم آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ باپ ہے، تھوڑا دل کے اندر نرمی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس وقت جھک جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھ کو بالکل ہی رسوا نہیں کرے گا، اور میرا باپ آج تیری رحمت سے دور ہے، اس سے بڑی رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں کافروں اور مشرکوں کے اوپر جنت کو بالکل حرام قرار دیا ہے، اور پھر کہے گا کہ ابراہیم اپنے پیر کے پاس دیکھو۔ دیکھیں گے کہ ایک بجو نجاست میں لڑا، بجو ایک جانور ہے، وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، اس کو پیر کے پیر کو پکڑ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ جو بجو ہے کون؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرک کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس آیت کریمہ کے ذریعے، اس آیت کریمہ کو جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جس کی تفسیر بیان کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خبر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کھلا نصیحت کیا اور اس کی گمراہی سے اس کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی گمراہی کو کھلے طور پر واضح کر دیں کہ آپ گمراہی میں ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر حجت کو قائم کر دیا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے کو اختیار کیجئے، وگرنہ اس کے بعد ہمارے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔